الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم ناظرین و سامعین، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے مسائل کا حل، خوف خدا اور فکر آخرت۔ ہمیں یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ کے خوف اور آخرت کی فکر کے بغیر مسائل کو صحیح طور پر حل نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں انسان قانون بناتا ہے، لیکن اس قانون کے اوپر عمل درآمد کے لیے جو اس کے پاس طاقت ہے وہ صرف ظاہری طاقت ہے، جبکہ انسان کے عمل کا محرک اس کا باطن اور اس کا دل ہے۔ یعنی اندر سے جب انسان کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے یا مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے، تب صحیح معنی میں انسان اس قانون کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اور اگر ظاہری جزا اور سزا کی وجہ سے آدمی کوئی کام کرے بھی تو اگر کوئی اس کو نہ دیکھ رہا ہو یا اس کو پکڑنے کا خوف نہ ہو تو پھر کوئی اور ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو اس کو اس کام سے روک سکے۔ اگر انسان کا دل آمادہ ہے، دل کے اوپر پہرے داری ہے، تو پھر چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، چاہے دنیا میں کسی کو خبر ہو یا نہ ہو، انسان صرف اس وجہ سے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کو آخرت میں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اچھائی کے راستے پر چلے گا اور برائی کے راستے سے بچے گا۔ اس طرح معاشرہ پاکیزہ، صاف ستھرا اور صاف و شفاف ہو جائے گا۔ اپنی اس بات کو ہم زیادہ نکھارنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں 3 آدمی تھے، ایک لمبے سفر کے ارادے سے اپنے گھر سے روانہ ہوئے۔ گھر سے چلتے چلتے، جیسا کہ اس زمانے میں سفر تھے گھوڑوں کے، اونٹوں کے یا پیدل، یہ اس زمانے کی سواریاں تھیں۔ سفر کرتے کرتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جو پہاڑی علاقہ تھا، جہاں چاروں طرف پہاڑ تھے، اور ان کو پار کر کے انہیں اپنی منزل پر پہنچنا تھا۔ جب یہ تینوں دوست اس علاقے میں پہنچے تو اچانک باد و باران کے طوفان نے ان کو گھیر لیا۔ سخت تیز بارش اور نہایت تیز ہوا، دونوں ایک طوفان کی صورت میں اس وادی کے اندر، اس جگہ کے اندر آئے اور تینوں اس طوفان کے اندر گھر گئے۔ بارش اور ہوا کے طوفان سے بچنے کے لیے یہ تینوں دوست پناہ گاہ کی تلاش میں تھے کہ اچانک ان کو پہاڑ کا ایک غار نظر آیا، ایک کھو نظر آئی پہاڑ کی، کہ جس میں پناہ لے کر یہ ہوا سے اور بارش سے بچ سکتے تھے۔ تینوں دوست جا کر اس پہاڑ کی کھو میں چھپ گئے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہ تو جان بچانے کے لیے اس پہاڑ کے غار کے اندر آئے تھے، ہوا کی وجہ سے ایک بہت بڑا بھاری پتھر پہاڑ سے لڑکتا ہوا آیا اور غار کے منہ پہ اس طرح آ کر رک گیا
جس طرح ہانڈی کے اوپر ڈھکن ڈھکا جاتا ہے۔ اب تو یہ دوست بڑے پریشان ہوئے۔ تینوں نے مل کر پوری طاقت لگائی کہ یہ پتھر جو پہاڑ کا اوپر سے لڑکتا ہوا آیا ہے اور غار کا منہ اس سے بند ہو گیا ہے، یہ پتھر اپنی جگہ سے کھسک جائے۔ لیکن پتھر اتنا وزنی تھا، اتنا بھاری تھا کہ تینوں کے پورا زور لگانے کے باوجود وہ پتھر ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اب تو تینوں تھک ہار کر بہت پریشان ہوئے اور اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے۔ اس ویرانے میں کون ان کی آواز سننے والا تھا، کون ان کی مدد کرنے والا تھا؟ جب آدمی ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا ایک ہی سہارا ہوتا ہے، اس کا پروردگار۔ تینوں کے لیے ایک ہی سہارا تھا اور وہ ان کے رب کا سہارا، ان کے پروردگار کا سہارا۔ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب دنیا میں تو کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہے، ہم اپنے رب سے دعا کریں، اسی سے مدد مانگیں، وہی محتاجوں کا فریاد رس ہے، وہی سب کے سننے والا ہے، وہی سب کی مدد کرنے والا ہے۔ تو تینوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم مل کر اپنے رب کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ ان میں سے ایک ساتھی دعا کرنے کے لیے پروردگار کے سامنے آگے بڑھا، اپنے ہاتھ پھیلا دیے رب کے سامنے اور گویا ہوا عرض کرنے لگا کہ رب العالمین، آپ ہر چیز سے واقف ہیں، کوئی چیز آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، آپ ظاہر کو بھی جانتے ہیں، پوشیدہ کو بھی جانتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے زندگی بھر کوئی اچھے کام تو نہیں کیے، لیکن اس پوری زندگی میں ایک کام ایسا ضرور ہے کہ جو میں نے صرف آپ کی رضا کے لیے کیا ہے اور اس کے اندر کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا۔ اس نے عرض کیا کہ رب العالمین، آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنے قبیلے کی، اپنی برادری کی ایک لڑکی کی طرف مائل تھا اور میں یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ میرے ساتھ تعلق پیدا کر لے، لیکن وہ لڑکی بڑی باعصمت تھی۔ میرے کہنے سننے اور سمجھانے بجھانے کے باوجود وہ میرے ساتھ ناجائز تعلق پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ میں نے اس کو بہت لالچ بھی دیا، بہت پھسلایا بھی، مگر وہ کسی طرح میرے اس کام کے لیے آمادہ نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ لڑکی بہت پریشانی کی حالت میں میرے پاس آئی اور آ کر اس نے یہ کہا کہ میرا باپ بہت بیمار ہے، اس کی دوا اور علاج کے لیے بھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں اپنے باپ کی جان بچانے کے لیے تم سے مدد کی خواستگار ہوں، تمہاری مدد چاہتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے دل و جان سے تیار ہوں، لیکن جو میری خواہش ہے وہ تمہیں معلوم ہے، تم میری وہ خواہش پوری کر دو تو میں تمہارا مطالبہ پورا کر دوں گا۔ لڑکی چونکہ بہت مجبور تھی تو مجبور ہو کر وہ اس کام کے لیے تیار ہو گئی۔ ہم دونوں اندر کمرے میں تنہائی میں چلے گئے اور اس کار بد کے لیے تیار ہو گئے۔ جب میں بالکل اس کام کے لیے تیار تھا تو اچانک لڑکی کی زبان سے بڑے پردرد انداز میں نکلا کہ اے شخص، اللہ سے ڈر۔ اس نے کچھ ایسے دکھ بھرے اور درد بھرے انداز میں یہ جملہ کہا کہ اے شخص، اللہ سے ڈر، کہ میں کانپ گیا اور خوف خدا کی وجہ سے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کپڑے پہنے، اس کو بھی کہا کہ تم بھی کپڑے پہن لو، اور جو وہ پیسے مجھ سے چاہتی تھی
میں نے کہا کہ لو یہ پیسے لو، اور میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے جو آج تم نے اپنی زبان سے ادا کیا ہے، میں اس کام سے باز آتا ہوں، اس کام سے توبہ کرتا ہوں۔ اس نے پروردگار کے سامنے عرض کیا کہ رب العالمین، اس وقت وہاں نہ کوئی دیکھنے والا تھا، نہ کوئی بدنامی کا ڈر تھا، لڑکی بھی تیار تھی، میں بھی تیار تھا، لیکن اس گناہ سے میں نے صرف اس لیے اپنے آپ کو بچایا کہ آپ کا خوف میرے دل میں پیدا ہوا۔ تو آپ کے ڈر اور آپ کے خوف اور آخرت کی پکڑ کی وجہ سے میں اس گناہ سے بچا رہا۔ اے میرے پروردگار، اگر میری یہ نیکی آپ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہو تو اس کی برکت سے اور اس کے طفیل سے ہمیں اس پریشانی سے نجات عطا فرما دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی اور پتھر اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹ گیا۔ اب آگے کیا ہوا، اس قصے کو ہم اور آگے بڑھائیں گے، مگر تھوڑے سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہے توحید کی ضد؟ شین رات کاف۔ کیا ہے شین را اور کاف؟ سب سے بڑی جہالت ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑی لعنت ہے۔ معاشرے پر اس کے اثرات کیا ہیں؟ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ کیوں ہے انسان پریشان آج؟ جاننے کے لیے دیکھیے محترم ناظرین، وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ذکر چل رہا تھا اس واقعے کا کہ جو بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، اور حدیث میں وہ واقعہ موجود ہے، اور بتایا گیا کہ کس طرح یہ تینوں آدمی اس مصیبت میں پھنس گئے کہ ایک غار کے اندر پناہ لینے کے لیے گئے تھے، اور اوپر سے پتھر اڑکتا ہوا آیا اور غار کے منہ پر آ کر اس طرح سے رک گیا جیسے ہانڈی کے اوپر ڈھکن ڈھکا جاتا ہے۔ اب تینوں زندگی سے مایوس ہو گئے، تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے دعا کریں۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر اللہ سے دعا کی اور اپنے اس نیک عمل کا واسطہ دیا کہ باوجود اس کے کہ وہ گناہ کے وسائل موجود تھے اور وہ اگر چاہتا تو اس برائی میں مبتلا ہو سکتا تھا، پھر بھی وہ اللہ کے خوف اور آخرت کی فکر کی وجہ سے اس گناہ سے باز رہا۔ اب ہم اس قصے کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ اب دوسرا آدمی وہ آگے بڑھا اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کی کہ رب العالمین، آپ میرے حال سے خوب واقف ہیں کہ میں نے زندگی میں کوئی بہت اچھے کام تو نہیں کیے، لیکن اس پوری زندگی میں ایک کام ضرور ایسا ہے کہ جو میں نے صرف آپ کے لیے کیا ہے، اس میں اور کوئی جذبہ اور کوئی داعیہ موجود نہیں تھا سوائے آپ کے خوف اور آپ کی رضا کی فکر کے۔ اس نے عرض کیا کہ رب العالمین، آپ جانتے ہیں کہ ایک روز ایسا ہوا کہ مجھے اپنے گھر کے کاموں کے لیے ایک مزدور کی ضرورت پڑی۔ میں ایک شخص کو لے کر آیا، اس سے مزدوری کرائی۔ تمام دن وہ آدمی میرے گھر میں مزدوری کرتا رہا۔ جب شام کو چھٹی ہوئی اور مزدوری دینے کا وقت آیا تو مزدور مزدوری چھوڑ کے چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ اس بیچارے نے سارا دن محنت کی، اور حکم یہ ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو دے دو۔ بیچارہ سارا دن محنت کرتا ہے، امید رکھتا ہے کہ جب میں اپنے کام سے فارغ ہوں گا تو میری اجرت فوراً مل جائے گی۔ اب اگر کوئی شخص اجرت دینے میں ٹال مٹول کرے تو مزدور کا دل دکھتا ہے، اس کا دل دکھے یہ اللہ کو منظور نہیں ہے۔ اس واسطے حکم یہ ہے کہ مزدور کی مزدوری ادا کرنے میں دیر نہ کرو، بس جیسے ہی وہ کام سے فارغ ہوا فوراً اس کے پیسے اس کو دے دو۔
تو کہنے لگا کہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ مزدور مزدوری چھوڑ کے چلا گیا. میں نے اپنے نوکروں کو دوڑایا کہ جاؤ اس مزدور کو واپس لے کر آؤ تاکہ اس کی مزدوری میں اس کو دے دوں. میرے نوکر ادھر ادھر دوڑے بھاگے اور اس مزدور کو تلاش کیا، مگر پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا کہ واپس نہ آیا. میں نے چند روز انتظار کیا کہ چلو آج نہیں آیا کل آ جائے گا. جب چند دن انتظار کے بعد وہ واپس نہ آیا تو جو اس کی مزدوری تھی وہ میں نے اسی کی نیت سے اپنے کاروبار میں لگا لی کہ یہ پیسے جو بیکار رکھے ہوئے ہیں ان کو میں مزدور کی طرف سے شرکت سمجھتے ہوئے اپنے کاروبار میں لگا لوں تاکہ ان کا نفع ہوتا رہے. اس حلال کمائی کا کاروبار میں لگانا تھا کہ میرے کاروبار میں خوب برکت ہوئی، خوب منافع ہوا اور منافع بھی خوب بڑھتا رہا. اسی طرح ایک وقت گزر گیا، کئی سال گزر گئے. کئی سال کے بعد اچانک وہ مزدور پھر آ گیا اور آ کر کہا کہ آج میں بہت پریشان ہوں، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اتنے سال پہلے میں نے ایک روز آپ کے ہاں مزدوری کی تھی. آج میں بہت مجبور ہوں، جو بھی مزدوری آپ مجھے اس وقت دے رہے تھے وہی مجھے آپ دے دیجیے. میں نے کہا کہ تم بیٹھو. میں نے اس کی خاطر تواضع کی اور اس کے بعد اندر سے ایک تھیلی نکال کر لایا اور کہا کہ لو یہ ہے تمہاری مزدوری. مزدور بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ میری مزدوری تو اتنی نہیں تھی، وہ تو بہت تھوڑے سے پیسے تھے، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اتنے سارے پیسے میرے نہیں ہیں. میں نے اس کو کہا کہ نہیں، یہ سب کچھ تمہارے ہی ہیں، یہ تمہاری ہی مزدوری کا نفع ہے. پھر میں نے اس کو پورا واقعہ بتایا کہ جب تم چلے گئے تو تمہارا انتظار کرنے کے بعد میں نے یہ پیسے تمہاری طرف سے، تمہاری نیت سے اپنے کاروبار میں لگا لیے اور جتنا نفع ہوتا رہا وہ میں تمہارے پیسوں کے مطابق الگ لکھتا رہا، الگ تمہارے پیسے نکال کے رکھتا رہا. اب یہ جتنا بھی نفع ہے تمہارے ہی مزدوری کا نفع ہے، اس بات سے تمہارا ہی اس کے اوپر حق ہے. مزدور بڑا خوش ہوا کہ مجھے تو کم کی امید تھی، آج پروردگار نے اتنا دے دیا. دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. اے رب العالمین، یہ نیکی جو میں نے کی نہ کسی کے دکھاوے کے لیے کی، نہ کسی لالچ کے لیے کی، بلکہ صرف آپ کی رضا کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے کی. تو اگر یہ نیکی آپ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہو تو اس کی برکت سے ہمیں اس پریشانی سے نجات عطا فرما دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس دوسرے آدمی کی دعا بھی قبول کر لی اور پتھر اور تھوڑا سا اپنی جگہ سے کھسک گیا، لیکن ابھی باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہوا. اتنا نہیں کھسکا کہ تینوں باہر نکل سکیں. اب تیسرے آدمی نے اللہ کے سامنے دعا کرنی شروع کی اور گڑ گڑایا اللہ کے سامنے اور عرض گزار ہوا کہ رب العالمین، یوں تو میں بہت گنہگار ہوں اور میں نے کوئی اچھے کام نہیں کیے کہ جن کو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں، لیکن ایک عمل ضرور میرا ایسا ہے کہ جو میں نے صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا، اور وہ عمل یہ ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے. میرا معمول یہ تھا کہ جب میں شام کو بکریاں چراتا تھا، بکریوں کا دودھ لے کر جب میں آتا تھا واپس، تو سب سے پہلے میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلایا کرتا تھا. میں بکریاں چرانے کا کام کرتا تھا. شام کو جب میں گھر واپس آیا کرتا تھا تو بکریوں کا دودھ نکال کر سب سے پہلے میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلایا کرتا تھا، پھر اب باقی اپنے بال بچوں کو، گھر والوں کو دیا کرتا تھا. تو ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ مجھے جنگل سے واپس آنے میں دیر ہو گئی. ماں باپ انتظار کرتے کرتے سو گئے. جب میں آیا تو ماں باپ سو چکے تھے. میں نے دودھ نکالا اور دودھ نکال کر ماں باپ کے سراہنے کھڑا رہا کہ بوڑھے آدمی ہیں، اگر میں نے ان کو جگایا، ان کی نیند اڑ گئی تو پھر دوبارہ سوئیں گے نہیں. جب یہ جاگیں گے تو پہلے ان کو دودھ پلاؤں گا، پھر میں خود پیوں گا اور پھر بال بچوں کو دوں گا. اے رب العالمین، میں تمام رات اپنے بوڑھے ماں باپ کے سراہنے دودھ لیے انتظار میں کھڑا رہا. جب وہ جاگے تو میں نے ان کو دودھ پلایا اور اس کے بعد پھر ان کو دودھ پلانے کے بعد میں نے اپنے بال بچوں کو دودھ دیا. رب العالمین، اگر یہ میری نیکی
آپ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہو تو اس کی برکت سے اور اس کے طفیل سے ہمیں اس پریشانی سے نجات عطا فرما دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس تیسرے آدمی کی دعا بھی قبول کر لی اور پتھر اتنا اپنی جگہ سے ہٹ گیا کہ یہ تینوں باہر نکل سکیں۔ اب اس واقعے کے سنانے سے ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ کا خوف دل میں ہو اور آخرت میں جواب دہی کی فکر ہو تو ہمارے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آدمی خود اپنے دل کے ارادے سے، اپنے دل کی خواہش اور چاہت سے برائی سے بچے گا، اچھائی پر چلے گا، اور جب پورے معاشرے کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ اس معاشرے کے لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے اور آخرت کی فکر کرنے والے ہوں گے تو اس معاشرے میں قانون شکنی برائے نام رہ جائے گی، بلکہ کہنا چاہیے کہ دنیا میں ہی جنت بن جائے گی۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ قانون کا کیا حشر ہوتا ہے، کس طرح اس کو پیروں سے کچلا جاتا ہے، کس طرح اس کو پامال کیا جاتا ہے، کس طرح قانون کے توڑنے کے لیے چور دروازے نکالے جاتے ہیں، ملاوٹ کے لیے قانون ہے، رشوت کے لیے قانون ہے۔ ساری دنیا کے لوگ پریشان ہیں کہ دنیا کے اندر کرپشن پھیل رہا ہے۔ یہ کرپشن کیوں پھیل رہا ہے؟ اس لیے کہ لوگ کرپٹ ہیں۔ اگر لوگوں کی اصلاح ہو جائے، لوگوں کے دلوں سے یہ میل نکل جائے اور لوگوں کے دل پاک صاف ہو جائیں تو کرپشن کا علاج تو بہت آسان ہو جائے گا۔ کرپشن کا علاج بہت آسان ہو جائے گا، اور یہی بات ہم کہنا چاہتے ہیں کہ مسائل کا حل خوف خدا اور فکر آخرت ہے۔ اس لیے اگر خدا کا خوف پیدا کیا جائے اور آخرت کی جواب دہی کی فکر پیدا کی جائے تو ہمارے تمام مسائل آسانی کے ساتھ حل ہو سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے اور تمنا ہے کہ وہ نظام دنیا میں آ جائے جو دنیا کو ان تمام پریشانیوں سے نجات عطا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔